بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سید المرسلین، محبوب رب العالمین، فخر الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، سرور عالم، فخر انبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت مجد الکریم کے خاص محبوب اور مطلوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا پرچم بلند ہوا اور سر پر لولاک کا تاج مزین ہوا۔ آپ کا چہرہ انور والضحیٰ کی تفسیر تھا اور آپ کی سیاہ زلفیں واللیل کی تصویر تھیں۔ آپ ایک لمحے میں مکہ مکرمہ سے لامکان تک پہنچے اور قاب قوسین و ادنیٰ کے اعزاز سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے ظاہر زندگی میں تجلیات باری تعالیٰ کو دیکھا تھا اور فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے اسرار پائے تھے۔ آپ طٰہٰ ہیں، مطر ہیں اور ہادی سبل ہیں، یاسین ہیں اور مزمل و مدثر ہیں، اور آپ ہی شاہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ نے آپ کی شان و شوکت کی بلندی کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن عظیم الشان میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ارشاد فرمایا اور درجات میں رفعت کا اظہار کرتے ہوئے وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ درجات کا اعلان فرمایا۔ آپ صبغت اللہ کے لباس سے ملبوس ہوئے، آپ کے ہی رنگ و خو سے انبیاء اور اولیاء کو حصہ ملا، آپ ہی خلق عظیم سے نوازے گئے اور خصائص حمیدہ کی مکمل و جامع تصویر تھے۔ حق تعالی شانہ آپ کا نام نامی، اسم گرامی ہمیشہ عزت و حرمت سے لیتا ہے۔ آپ رحمت کے دریا اور حسن و جمال کے بحر ذخائر تھے۔ حضرت ختمی مرتبہ سلطنت رحمت کے بادشاہ اور عطا و بخشش کے سمندر تھے اور سمندر ہیں، جدھر تشریف لے جاتے عفو و رحمت ساتھ ساتھ جاتی۔ رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشأ رحمت کا قلمدان گیا۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی حیات بخشش کائنات تھی، اور اللہ رب العزت نے ما آتکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا فرما کر حضور کے مالک و مختار ہونے کا اعلان فرمایا۔ کائنات کے تمام امور کو آپ کے قبضہ تصرف میں دے دیا گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ عبادات و ریاضات میں کوئی آپ کا ثنا ثانی تھا نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ آپ نے اپنی امت کو جنت کی خوشخبری عطا کی۔ آپ کو رب کریم نے بشیر اور نذیر کے خطابات سے نوازا۔ آپ اپنی امت کے ایک ایک فرد کے حالات سے واقف ہیں۔ آپ رب العزت کے خلیفہ اعظم ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی عمر اور جان کی قسم کھائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سراجاً منیراً کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے غریبوں کو غنی کرنے کی آپ کو طاقت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غنی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے مگر علم لدنی سے واقف، اور لوح محفوظ کے تمام اسرار آپ کے سامنے کھلا دفتر تھے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے اشرف المخلوقات میں سے آپ کو اکمل ترین اور افضل ترین ہونے کا شرف بخشا۔ آپ عرب و عجم کے سردار اور انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں۔ آپ ہی کے لیے حق تعالی و شانہ نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا کہ وہ تشریف لائیں تو ان کی ضرور بالضرور مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ چنانچہ جو رسولان اعظام دنیا میں تشریف لائے،
آپ کی آمد کی اطلاع دیتے رہے اور ان کی امتیں حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں دست بدعا ہوتی رہیں اور اپنی مرادیں پاتی رہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا چہرہ انور صبح صادق کو شرماتا تھا اور آپ کا دیدار بیماروں کو صحت بخشتا۔ آپ طبعاً حلیم تھے اور ہمیشہ مسکراتے نظر آتے۔ سارے جہاں کے لیے رحمت و شفقت تھے۔ آپ قاسم علم لدنی تھے۔ رب دو جہاں نے آپ کو طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا اور سورج واپس پلٹا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ آپ دنیا میں رونق افروز ہوئے تو ساری خدائی آپ کے سامنے جھک گئی۔ ملائکہ نے صلاۃ والسلام کے گجرے پیش کیے۔ شیطان کی ذریت میں صف ماتم بجھ گئی۔ بتوں کی جھوٹی شان ملیہ میٹ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھر الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ آپ بفضلِ تعالیٰ، آپ کا اسم گرامی ہی اسم اعظم ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے کفار کے کفر کا غرور اور شرک و جہالت کے آثار مٹ گئے۔ آپ نے جس سرزمین پر قدم رکھے وہ عرش معلیٰ پر نازاں ہو گئی۔ آپ رحمت عالم ہیں، دافع ہم و غم ہیں، شافع امم ہیں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی وہ بارشیں ہوئیں جو انسانی تاریخ میں کسی فرد پر نہیں ہوئیں، کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ کا نام نامی ہمارے لیے حسن حسین ہے۔ دین و دنیا میں یہی ہمارا سہارا ہے۔ لوگ اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی سے خوش ہوتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی جس دل میں قرار پا گیا وہ دل غم دنیا اور مصائب سے آزاد ہو گیا۔ آپ کی پناہ ہماری نجات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اول سے لے کر آخر تک آپ کا ہی تذکرہ اور آپ ہی کی صفت و نعمت پائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رحمت و شفقت کا دربار ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ آپ کی بلندی مراتب کے سامنے ساری عقلیں ہیچ ہیں۔ آپ علم و فضل کی کان ہیں۔ آپ خورشید الہی کی شعاع ہیں۔ آسمان کا چاند آپ کے چہرہ انور کے سامنے شکستہ رنگ ہے۔ ہر گناہ گار صرف آپ کی شفاعت سے نجات پا سکے گا۔ جس کا دل گناہوں کی وجہ سے دب گیا ہو اسے آپ کے ذکر سے ہی راحت ملے گی۔ آپ کے بحر کرم کے صرف ایک قطرے سے بدعملی کے تمام خس و خاشاک بہہ جاتے ہیں۔ بس قطرہ پڑنے کی دیر ہوتی ہے۔ آپ کی نعت کا ایک مصرع جو شخص دل و جان سے پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ کا دامن شفاعت اللہ کی رضا کی ضمانت ہے۔ آپ کے نام کے بغیر اللہ کا نام پکارنا بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتا۔ آپ تمام مخلوق سے ظاہراً باطناً برتر و افضل ہیں۔ حق تعالی شانہ نے آپ کو کامل و اکمل بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی ذات گرامی سورج کی طرح دور سے نظر آتی ہے۔ کسی کی آنکھ آپ کے جلوہ جہاں سوز کو ایک لمحہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ سبحان اللہ۔ جو دل آپ کی محبت سے سرشار نہیں وہ دل گلے لالہ کی طرح اشکبار ہی رہے گا۔ حضور آپ کے مقام سے آج تک کوئی بھی واقف نہیں ہو سکا اور آپ کی حقیقت کوئی نہیں جان سکا۔ عام انسان کو تو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ آپ بشر ہیں، مگر آپ تمام مخلوق سے افضل اور سراپا نور مجسم ہیں۔
تمام انبیاء کے معجزات آپ کے اشاروں کی علامتیں ہیں۔ حقیقت میں آپ جیسا کوئی بھی نفی اس بات کا واقف نہیں ہے۔ آپ کائنات ارضی پر تشریف فرما ہوئے تو ہدایت کا چرچا ہو گیا، دو جہانوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، ساری خلقت جاگ اٹھی۔ آپ جہاں اٹھتے بیٹھتے وہاں کی زندگی خوشبو سے بھرپور ہو جاتی، جس مقام پر قدم رکھتے وہ جگہ فخر سے سربلند ہو جاتی، درخت آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، بادل سر پر سایہ کرتے۔ آپ کی نگاہ ناز نے جسے دیکھا وہ دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا، جو آپ کی نگاہ خاص سے محروم رہا وہ کچھ نہ پا سکا۔ اے سلطان عرب، اے عجم و عجم، آپ کے آب حیات کا ایک قطرہ ہماری زندگی کی ضمانت ہے۔ آپ کے ایک نگاہ کرم ہماری تمام سیاہ کاریوں کا علاج ہے۔ آپ ہماری پناہ گاہ ہیں۔ اپنی نگاہ کرم سے ہمیں اپنے دیار مقدس کی حاضری کے لیے بلا لیجئے۔ اپنے روضہ اقدس کی دھول کو ہماری آنکھوں کا سرما بنانے کی عزت بخشیے۔ دنیا اور آخرت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی عزت کے مالک ہیں۔ آپ ہمیں قبر کی سختیوں اور محشر کی خواریوں سے بچا لیجئے۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے۔ معلوم ہوا کہ لوگ ظلم کے درماندہ آپ کے سائے عاطفت میں پناہ مانگتے ہیں، اور ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ لوگ آپ کی نظر کرم کے طلبگار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہم گنہگاروں کا وسیلہ ہیں اور ہمیں آپ کے وسیلے پر فخر ہے۔ رب تعالیٰ کے دربار میں ہم درود پڑھنے والوں کی سفارش فرما دیجیے گا، اور یوم حشر ہمیں حشر سامانیوں سے بچا لیجیے گا۔ اے شافع امت، آپ پر کروڑوں درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔